سلاسل طریقت میں سب سے بڑے سلسلہ قادریہ کے امام اور بانی وزیر حضوری شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا عرس غوثیہ عالم اسلام کے بہت سے ممالک میں نہایت محبت اور عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس تقریب سعید کو عرف عام میں 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ طریقت کے تمام سلاسل کے امام بھی کسی نہ کسی حوالے سے سیدنا غوث العظم کی ذات بابرکات سے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بغداد عراق میں مرجع خلائق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بغداد سے 150 کلومیٹر دور بصرہ ہے۔ وہاں ایک مجبور لاچار ماں اپنے ایک کم سن بچے کو سینے سے لگائے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ کوئی معالج، کوئی حکیم ایسا ہے جو میرے بیٹے کا علاج کر سکے۔ وہ غریب عورت تھی اور اپنے بچے کا ہر جگہ سے علاج کروا چکی تھی، اور آخر میں سب نے دعا کرو کا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ ایک شخص نے اسے کہا، اسے بغداد لے جاؤ، وہاں وادی سنا ہے اور اس جگہ اللہ کے ایک ولی کامل ابو الوفا نام کے ہیں، وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو لے کر بصرہ پہنچی۔ ابھی اس ولی کامل کی دہلیز پر ہی تھی کہ اس کے بچے نے آخری سانس لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس عورت نے روتے ہوئے اپنے بچے کو اندر لے جا کر لٹا دیا اور کہنے لگی، اپنے گھر میں مر جاتا تو تکلیف کم ہوتی، لیکن اے اللہ کے ولی ابو الوفا، آپ کی خانقاہ کی دہلیز پر آ کر میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ میں اپنا بچہ زندہ لے کر آئی تھی اور زندہ ہی لے کر واپس جاؤں گی۔ ولی کامل نے کہا، زبان سے الفاظ، بدن سے روح اور کمان سے تیر نکل جائے تو واپس نہیں آتے۔ مگر اس دکھی غمزدہ ماں نے روتے ہوئے ضد کی کہ مجھے میرا بیٹا زندہ چاہیے۔ وہ اللہ کے ولی عورت کی ہٹ درمی اور ضد کے باوجود اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب وہ نہ مانی تو وہ اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ عورت نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، باہر نکلو، دروازہ کھولو۔ اس دکھی عورت نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، باہر نکلو، دروازہ کھولو۔ اس عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک 6 سال کا لڑکا ایک طرف سے بھاگ کر آیا اور اس عورت سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ اس دکھی ماں نے رو رو کر ساری تفصیل بتائی تو وہ 6 سالہ لڑکا ہنسنے لگا اور بولا، ارے اتنی سی بات ہے، ذرا جا کر دوبارہ تسلی سے دیکھو، تیرا بچہ مرا نہیں ہے۔ عورت نے بے یقینی کے ساتھ جا کر دیکھا تو اس کا کم سن بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس نے خوشی اور حیرت کے ساتھ بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا اور پھر کچھ دیر بعد دروازے پر زور سے ٹھوکر ماری اور کہا، باہر نکل کر دیکھو، میرا بچہ زندہ ہے۔ وہ بزرگ باہر آئے تو دیکھا کہ عورت کا بچہ ماں کی گود میں کھیل رہا تھا اور وہ 6 سالہ لڑکا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بزرگ ولی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی لہرا کر کہا، عبداللہ، تقدیر سے لڑنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اور پھر چھڑی اسے مارنے کو دوڑے تو وہ لڑکا بھاگنے لگا۔ بزرگ ولی پیچھے پیچھے اور وہ لڑکا آگے آگے۔ اتنے میں قبرستان آ گیا۔ لڑکے نے مردوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ 300 مردے بما کفن اٹھے اور لڑکے اور بزرگ ولی کے درمیان دیوار بن گئے۔ بزرگ ولی نے ہار مانتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جانو اور تقدیر، مجھے کیا؟ یہ 6 سالہ لڑکا آنے والے وزیر حضوری حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نانا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی بھی کارساز اور راہ پر لانے والا نہیں ملے گا۔
غوث العظم غوث الثقلین میرا محی الدین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو بوقت شب اس عالم امکان میں جلوہ فرما ہوئے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ روایات میں ہے کہ اس رات علاقہ گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب وقت کے کامل ولی بنے۔ یہ آپ کی ولادت کے فیضان کا پہلا چھینٹا تھا۔ پھر گیلان سے اٹھنے والی علم و معرفت کی اس گھٹا نے اس عالم رنگ و بو کو قیامت تک کے لیے سیراب کیا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی ابو صالح اور والدہ کا نام فاطمہ کنیت ام الخیر ہے۔ بچپن ہی میں والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ اپنے نانا جان کی زیر کفالت و تربیت رہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر مبارک 18 برس تھی جب آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو حصول علم کی خاطر خود سے جدا کر کے بغداد بھیجا۔ اسی سفر میں آپ کی حق گوئی سے ڈاکوؤں کے تائب ہونے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ بغداد میں آپ نے 9 سال تک علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ اس کے بعد منازل سلوک کے لیے 25 سال کا طویل عرصہ مجاہدات و تربیت میں گزارا اور آخری 40 برس خلق خدا کی رشد و ہدایت اور اصلاح میں گزارے۔ وزیر حضوری شیخ سید عبد القادر کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مرتبہ آپ بغداد سے باہر تشریف لے گئے۔ واپسی پر جب شہر کے قریب پہنچے تو ایک خستہ حال اور ضعیف کمزور شخص آپ کے سامنے آیا اور دیکھتے دیکھتے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ آپ نے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کسی کو کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ اس شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دے دو کہ جسے پی کر میں جانبر ہو سکوں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند آیات قرآنی پڑھ کر دم کیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور اس نے کہا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں مجھے زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ نقیب الاولیاء خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظام تکوین نے ممثل کے عہدے پر فائز ہیں اور نظامت کے امور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر حضوری ہیں۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ سیدنا غوث العظم جس زمانے میں جلوہ فرما ہوئے وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی صبر آزما دور تھا۔ ساری امت مسلمہ پر کفر و الحاد اور بے راہ روی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ تکمیل تدریس کے بعد آپ کو جامعہ المخرمی کا پرنسپل مقرر کیا گیا، جہاں آپ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ وعظ و تبلیغ شروع کی۔ حضرت غوث العظم اپنے زمانہ طالب علمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے کی جن سختیوں سے دوچار ہوا انہیں برداشت کرتے کرتے پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ یہ تو اس ذات بے نیاز کا کام ہے کہ میں بعافیت ان خارزاروں سے گزر گیا۔ آپ نے 1496 ہجری میں علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم نعت، علم نحو، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انساب کی تکمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔
تکمیل تدریس کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخرمی کے مدرسے سے وعظ و تبلیغ کا آغاز فرمایا اور درس و تدریس بھی مدرسے سے شروع کی۔ پاک سیرت اور نورانی صورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عالی مرتبت علم و عمل میں کامل، صاحب عزت و سیرت اور خاموش طبع شخصیت تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر غوث العظم کی کثرت کرامات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت مردہ دلوں کی مسیحائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی زندگی عطا فرمائی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ روحانی دنیا میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم کے لقب سے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں۔ غوث کے معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ آپ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مسائل پر پوری توجہ فرماتے ہیں، اسی لیے آپ غوث کے لقب سے سرفراز کیے گئے اور یہ لقب آپ کو بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا۔ غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد توکل کے دروازے پر آیا، مگر وہاں بہت بڑا ہجوم تھا۔ میں اس ہجوم کو چیر کر نکل گیا۔ پھر میں شکر کے دروازے پر آیا، یہاں بھی بڑا ہجوم تھا۔ میں تیزی سے اندر چلا گیا۔ پھر غنا کے دروازے پر وہی ہجوم دیکھا اور دشواری کے ساتھ وہاں سے بھی گزر گیا۔ پھر مشاہدے کے دروازے پر آیا، وہی ہجوم یہاں بھی تھا۔ کوشش کر کے اندر داخل ہوا اور آخر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اسے خالی پایا۔ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو گیا۔ وہاں وہ ساری چیزیں موجود تھیں جنہیں چھوڑ چکا تھا۔ یہاں مجھے بہت بڑے خزانے ملے، روحانی عزت، حقیقی غنا اور سچی آزادی ملی۔ یہاں آ کر میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا، جس سے میری ہستی میں ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی۔ ایک مرتبہ غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زائد افراد موجود تھے اور ہر شخص وجد و کیف کی حالت میں آپ کے ارشادات سن رہا تھا۔ یکا یک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا اور تھوڑی دیر بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا کی، یا باری تعالیٰ، میں تو صرف تیرے لیے تیری مخلوق کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشر کرنا چاہتا ہے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ قبول ہو گئی اور اس میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا جہاں آپ وعظ فرما رہے تھے، مگر اس میدان کے چاروں طرف زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہزاروں لوگوں نے کھلی آنکھوں سے بڑے پیر صاحب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اس کرامت کو دیکھا۔ عباسی خلیفہ مستنجد باللہ ایک مرتبہ خدمت میں حاضر ہوا اور 10 اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کیں اور درخواست کی کہ اگر آپ اس حقیر نذرانے کو قبول فرما لیں تو میری خوش بختی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، تمہاری مملکت میں بے شمار حاجت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، اور نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر مستنجد باللہ مسلسل اصرار کرتا رہا تو سیدنا غوث العظم کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے 2 تھیلیاں اٹھائیں اور انہیں نچوڑنے کے انداز میں ہاتھوں میں دبا لیا۔ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ تھیلیوں سے تازہ تازہ انسانی خون ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مستنجد باللہ خوف کے مارے کانپنے لگا تو آپ نے فرمایا، بس چلے جاؤ، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا خیال نہ ہوتا تو خدا کی قسم اس خون کو تمہارے محلات تک بہا دیتا۔ سیدنا غوث العظم کے ہم اثر حافظ ابن جوزی نے 2 کتابیں الفوائد اور مدارج السالکین تحریر کیں۔ اس سے پہلے حافظ جوزی نے تلبیس ابلیس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء اللہ کے خلاف لکھی۔ کچھ لوگوں نے آپ کی مجلس میں اس بات کا ذکر کیا مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔
حافظ ابن جوزی کو ایک رات خواب میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ چہرہ مبارک پر غصے کے آثار تھے اور دست مبارک میں کوڑا تھا۔ حافظ جوزی کی آنکھ کھلی تو کوڑوں کے نشان کمر پر تھے۔ اسی وقت توبہ کی اور سیدنا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی، جو قبول ہوئی اور آپ نے بیعت فرما لیا۔ پھر حافظ جوزی نے کتاب منصب امامت لکھی۔ وزیر حضوری شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کے زمانے میں ایک بہت گناہ گار دھوبی تھا، لیکن دل میں غوث پاک کی محبت تھی۔ وہ مر گیا۔ جب اس کی تدفین ہو گئی تو قبر میں منکر نکیر نے سوال کیا، تو سوال کے جواب میں اس نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی۔ منکر نکیر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا جواب ہے۔ اتنے میں منکر نکیر کو رب قدیر کی بارگاہ سے حکم آیا کہ اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے، مگر اس کو میرے محبوب سبحانی عبد القادر کی ذات سے محبت ہے اور وہ صادقین میں سے ہے، لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی۔ روایت ہے کہ شرقپور شریف میں خانقاہ کی مسجد کی پیشانی پر یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ لکھا ہوا ہے، اور میاں شیر محمد شرقپوری اکثر بطور وظیفہ اس نام کا ورد کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب جو کرامات اولیاء کے منکرین میں سے تھے مسجد میں آئے اور مسجد کے کتبے پر اعتراض کر کے بولے، کیا شیخ جیلانی بغداد میں آپ کی آواز سن لیتے ہیں جو آپ انہیں یہاں بیٹھ کر پکارا کرتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت میاں شیر محمد شرقپوری پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بلند آواز سے پڑھنے لگے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ۔ کرامات اولیاء کا منکر یہ گردان سن کر چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو میاں صاحب کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ پھر بھری محفل میں حاضرین کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ جب میاں صاحب نے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ پکارا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور غوث العظم کو اس خانقاہ میں دیکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مگر پکارنے والا کوئی شیر محمد تو ہو۔ ایک مرتبہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف والے سے کسی نے پوچھا، غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اللہ کا واسطہ دے کر غوث العظم سے سوال کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیع للہ۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا وسیلہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ وزیر حضوری شیخ سید عبد القادر جیلانی نے 40 سال تک مخلوق خدا کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا۔ کسی کے سوال کے جواب پر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا جائز، مگر دل میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ 561 ہجری میں آپ کا وقت رخصت آ پہنچا۔ وصال سے پہلے فرمایا، میرے تمام اعضاء میں میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اپنے خدا کے ساتھ صحیح ہے۔ وصال کے وقت عمر مبارک 90 سال تھی۔ بغداد شریف میں مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ شہباز لامکانی مظہر رب قدیر، حضرت محبوب سبحانی شہ پیران پیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔